قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر جماعت سراجیہ جناب ڈاکٹر مسرور شہزاد صاحب، سیکریٹری جنرل جماعت سراجیہ جناب کیپٹن نوید الحق صاحب، میرے چھوٹے بھائی توقیر الحق صاحب، جناب شاہ صاحب تشریف لائے، بہت خوش ہوئی دیکھ کے۔ ان کو ابا جی کے ساتھ دیکھتے ہوئے یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جماعت سراجیہ کی تمام ٹیم، ہمارے حاضرین کرام، دوستوں، بچوں، السلام علیکم۔ آج میرے بیان میں شاید وہ زور نہ ہو، کیونکہ پچھلے ہفتے سے میری کوئی طبیعت ناساز تھی، اور میں نے جو جماعت سراجیہ کی ٹیم کو ان کو کہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اتنی طبیعت درست ہو جائے کہ میں یہاں پر شامل ہو سکوں۔ تو ان کی دعائیں کارآمد ہوئیں۔ آج دوپہر تک آپ یقین کریں میری آواز بالکل بند تھی، اور میں کراچی میں جو بڑے اعلیٰ پیمانے کے ڈاکٹرز ہیں ان کے زیر علاج تھا۔ تو صبح نماز کے بعد امیر جماعت سراجیہ میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون کون سی دعائیں دے رہا ہوں۔ یہ ویسے تو آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، لیکن روحانی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ سب چھوڑ دو، اور یہ میں تمہیں کچھ گولیاں دیتا ہوں، 1 گھنٹے میں تمہاری طبیعت بحال ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں کہ 1 ہفتے کے بعد میری آواز بھی واپس آ گئی، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں آپ سب کے سامنے موجود ہوں، اور شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو میں نے آج آپ لوگوں سے کچھ گزارشات کرنی ہیں، کچھ اپنا احتساب کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بغور و خوض میری باتوں کو سنیں گے، کیونکہ یہاں سے ہم ایک لاہ عمل طے کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غالباً میاں صاحب کی وصال سے 1 یا 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ اچانک ان کا مجھے ٹیلی فون آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو وہ بولتے تھے کہ شہزاد سے تو میں نے بہت باتیں کر لی ہیں، تو تم فوراً فیصل آباد آؤ۔ تو حکم تھا، میں فوراً یہاں پر پہنچ گیا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے میں شام کو پہنچا تو صرف جسے انگریزی میں کہتے ہیں 1 on 1 میری اور ان کی بات چیت ہوئی، اور یقین کریں انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم نے تو جہاں تک کرنا تھا کر لیا، اب تم لوگوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہے کہ تم نے اس سلسلے کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا چچا آپ باتیں ایسی کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں تو میری بات غور سے سنو۔ اس کے بعد اگلی صبح وہ مجھے ہر اسکول میں لے کر گئے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں ان اسکولوں کے اندر آپ کو پتہ ہے پہلے ہمارے اسکول تھے، پھر وہ نیشنلائز ہو گئے، پھر دوبارہ سے یہ سب کچھ کیا۔ دارالعلوم پہلے نمبر 1 میں ہوتا تھا، وہ بھی نیشنلائز ہو گیا، ابا جی نے پھر یہ لال کوٹھی لی، اور پھر دارالعلوم یہاں آیا۔ تو سب باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے میرے والد نے، جو کہ قبلہ شاہ ظہور الحق صاحب تھے۔ ان پہ ذمہ داری کس نے ڈالی؟ شاہ سراج الحق صاحب نے۔ اب میں یہ ساری جو ذمہ داری ہے تم لوگوں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور تم پر لازم ہے کہ تم نے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ تو مجھے اچانک وہ یاد آیا کہ آئے کچھ شاہ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ تو بہرحال یہ ایک وعدہ تھا اور ایک یہ عزم تھا، اور اچانک پھر جس طرح ان کا وصال ہوا، وہ تو کہتا جہاں میں اہل ایمان صورت خوشی جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو وہ چلے تو گئے، لیکن ان سب جو ہمارے بزرگان ہیں ان کی یادیں ہمارے دلوں میں تازہ ہیں۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ ضمیر صاحب نے یہ بتایا کہ جو بھی ہمارے پاس چھوٹا موٹا ہنر ہے یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ اور جس وقت ہم لوگ 1 نمبر اسکول میں رہتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ شام کو جو ہمارے دادا ہیں شاہ ظہور الحق صاحب، تو وہ مغرب کے بعد
وہ ہمیں کچھ نہ کچھ کہانیاں بتایا کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب سے اتنا ان کو پیار تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ میرا شہزاد آنکھوں کا ڈاکٹر بنے گا. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اس وقت تو یہ میرا خیال ہے کہ ابھی انہوں نے میرا خیال ہے FSC کے اندر تھے, پھر یہ گئے, اور ماشاءاللہ جو ان کے پاس ہنر ہے, کہ کتنے لوگ ہیں جو ان کی ہنر سے فیضیاب ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے نا, ابا جی کی دعا اتنی ہے کہ وہ جاری و ساری ہے کہ آج ان کے بیٹے آپ کے سامنے موجود ہیں. اور یہ میرے جتنے بھی بھتیجے بھانجے, یہ میرا سب سے فیوریٹ بچہ ہے. اور جب یہ چھوٹا سا تھا تو تب سے مجھے کہتا تھا کہ خالد صاحب میں آپ کا بھتیجا ہوں. اور جس وقت یہ اپنی ٹریننگ حاصل کر رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس کی گریجویشن سے پہلے میں گیا اس کے بعد, تو اس کے جو پروفیسر تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا جو یہ نیفیو یا بھتیجا جو ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں میں بہت ہنر دیا ہے. اور وہ ہم نے آج دیکھا کہ کل انتھک محنت کے ساتھ اس بچے نے کل رات کو 1 بجے تک, جب تک سرجری ختم نہیں ہوگی, اس بچے نے کھانا نہیں کھایا. اور اس کے بعد آج صبح سے مغرب تک 48 آپریشنز کیے گئے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب, جس طرح میں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کا تو یہ سلسلہ منتقل ہو رہا ہے, تو انہوں نے 300 مریض دیکھے. اب ہماری, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے آپریشن ہوئے ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اور جس طرح کہتے ہیں نا, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہ میں شوخی تو زندگی کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی جو آنکھوں کی ان کی جو روشنی ہے اس کو برقرار رکھے. اچھا, اب یہ چیز تو آپ کے سامنے ہے کہ جب پچھلے اس میں ہم آئے تھے, ہم نے اعلان کیا تھا کہ جو ہمارے ادارے کی جو مین خدمتوں کا جو سلسلہ ہے, اس کے اندر ایک یہ ہے جس کو ہیلتھ کہتے ہیں. اور اس ہیلتھ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم ایک IBM کریں گے, اور جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں ایزیئر سیڈ دین ڈن. اب اگر ایک 48 الیکشن ہو گئے, 48 الیکشن سیاسی آج کل بہت چل رہا ہے, تو 48 آپریشنز ہوئے. اس کے بعد 300 لوگوں کو انہوں نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد جن کے سرجری ہونی ہے, کچھ کمپلیکیٹڈ ہے, ان کو کراچی بلایا جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے سلسلے کو کرنے کے لیے کتنی محنت درکار تھی, اور اس کی ذمہ داری ہم نے آپ کے جو سیکریٹری جنرل ہیں نوید الحق صاحب ان کو دی. اب اس میں اتنی بڑی کوارڈینیشن تھی کہ یہاں پر آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ایئر, پچھلے سال جب ہم آئے تھے, تو ہم نے 2 پروجیکٹس تھے ان کا افتتاح کیا تھا. ایک الحمدللہ یہ دیوان سراجیہ یہ آپ کے سامنے ہے, اور اس میں آپ داخل ہوں تو اس کو ایک اسلامک آرکیٹیکچر کے اوپر ڈیزائن کیا. وہ بھی میرا داماد ہے جس نے سب کو ڈیزائن کیا. یہ فیملی کے اندر ہی ہے ماشاءاللہ ساری ایکسپرٹیز. اور اس کے اندر جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہاں ہوتی ہیں, بزرگان دین کی تصاویر وہاں پہ لگا دی گئی ہیں تاکہ جب ہم ان کو دیکھیں تو ہمارا ایمان تازہ. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ جب بھی ہمیں یہ آنا ہوتا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے ایک مشکلات کا ذکر کیا آپ سے, کہ جو مین ہماری کانفرنس ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے, 24 اور 25 کو. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابا جی ہمارے دادا تھے, وہ بتایا کرتے تھے کہ اس کی بھی ایک سگنیفیکینس ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے جو دادا تھے ان کو ان کے جو مرشد تھے صوفی محمد حسین, انہوں نے ان کو گرداسپور بھیجا. اور گرداسپور اس لیے بھیجا, وہ قادیان کے بہت قریب تھا, اور وہاں پر لوگ مرزائی ہوتے تھے. تو انہوں نے یہ ان کو حکم دیا کہ وہ گرداسپور کے علاقے میں آئے اور وہاں پر لوگوں کو تعلیم دیں, ان کو راہ راست پر رکھیں. اور یہ سلسلہ اس طریقے سے شروع ہوا. اچھا, اب جس وقت میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ جی یہ لاسٹ اس میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے اس طرح یہ کیمپ لگانا ہے, اور اس کے بعد الحمدللہ دیوان سراجیہ بھی بن گیا. اور جو ہمارا گھر ہے, جو ہمیشہ آتے تھے تو ہوٹل میں رکتے تھے, تو اب وہ گھر بھی انشاءاللہ الحمدللہ اتنا اچھا بن گیا ہے. اور میں تو جب بھی اس میں جاتا ہوں یہی دعا کرتا ہوں کہ اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. وہ گھر وہاں پر موجود ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے, اس میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اچھا, اب جب ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ اب چلنا ہے, انہوں نے کہا یار فیصلہ آباد جانا ناممکن ہے. ہم نے 1 مہینے پہلے فیصلہ آباد کی بکنگ کروائی, اور وہ تقریباً دوپہر کی فلائٹ ہے. آنے سے 1 ہفتے پہلے ان کا یہ میسج آ گیا کہ جی یہ فلائٹ اب رات کو 9 بجے چلے گی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا, انہوں نے کہا میں نے تو تمہیں کہا تھا یہ فلائٹ جاتی نہیں ہے, تو فوگ ہے اور یہ وہ سب. ہم نے پھر یہ لاہور کی بکنگ کروائی. اچھا, اب جب لاہور کی بکنگ کروائی تو اس سے 1 دن پہلے ساری فلائٹس کینسل ہو گئی.
تو میری جماعت سراجیہ والوں سے بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ بڑے اچھے مشن کے ساتھ آپ آ رہے ہیں، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ نہ فوگ ہوگی، آپ کی فلائٹ بھی وقت پر آئے گی، اور یقین کریں ایگزیکٹلی آن ٹائم جو فلائٹ نے ٹیک آف کیا اور فوگ جو ہے نا وہ چھٹتی چلی گئی اور ہم جو ہے نا بالکل وقت پر یہاں پہنچ گئے. تو ڈاکٹر صاحب جہاں ارادے کامل ہوں تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اچھا، اب جس طرح میں نے کہا کہ میں بیان کو ذرا مختصر کروں گا کیونکہ میرا گلا اجازت نہیں دیتا. تو آج کی محفل میں ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے. احتساب وہ وعدہ جو ہم نے بزرگوں سے کیا تھا کہ ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. تو اس میں اب ہم پہ لازم ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور یہ چیز میں آپ کو بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کے وصال کو کتنے جی 3 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور مختصراً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ماشاءاللہ ہمارے اسکول جو ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. اور یہ اسکول جس کے اندر ہزاروں طلباء زیر تعلیم ہیں، اور ہمارے ٹوٹل 8 اسکول ہیں جس کے اندر فیصل آباد کے اندر ہیں، کاموکی کے اندر ہیں، اس کے علاوہ ہمارے شکر گڑھ کے اندر اسکول ہیں، اور اس کے علاوہ حافظ آباد میں ہمارے اسکول ہیں. تو پہلے ہمیں بہت مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ یہ واحد اسکول ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ایک بزنس آبجیکٹیوز یا بزنس کو سامنے رکھ کر نہیں بنائے گئے، اس میں صرف اتنی فیس ادا کی جاتی ہے کہ جس سے ان کا خرچہ ادا ہو جائے. تو آج کل اتنی مہنگائی کا دور ہے، لیکن جس حساب سے اس کو مینیج کیا گیا، اور میں بہت شکر گزار ہوں جماعت سراجیہ کی ٹیم کا اور ڈاکٹر آسن کا، جنہوں نے شب و روز محنت کرنے کے بعد ان سارے اسکولوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے. اور ماشاءاللہ یہاں سے جتنے بچے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور بورڈ کے اندر ان کی بے شمار پوزیشن وہاں پر ہوتی ہے جس کا ذکر آپ لوگ رسالے میں سنتے رہتے ہیں. اب دوسری چیز ہے جس کو ہم سالہ سال سے چلا آ رہا ہے، وہ دارالعلوم ہے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا دارالعلوم کے اندر جن مقصدیت کی بیسس کے اوپر وہ بنائے گئے تھے ان سے وہ مقصد ہم حاصل کر رہے ہیں، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر بہت گنجائش ہے اس دارالعلوم کے اسٹینڈرڈ کو پورا کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا وہ ایسے طلباء تھے کہ جب وہ فارغ و تحصیل ہوتے تھے تو وہ دین و دنیا دونوں کی تعلیم دینے کے بعد اپنی زندگیوں میں کامیاب رہے. اور ماشاءاللہ اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو سکسیشن ہے، ان کے جو بچے ہیں، وہ ماشاءاللہ وہ اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ دارالعلوم کو ایسا ایک ادارہ بنایا جائے کہ جس کے اندر سے جو ہمارا بنیادی مقصد تھا وہ پورا ہونا چاہیے کہ فارغ و تحصیل ہونے کے بعد وہ دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہو. اس کے علاوہ وہ معاشرے کے اندر بھی ایک اہم فرد کے طور پر نمودار ہو. ہمارا معاشرہ اس وقت تنزلی کا شکار ہے. اس وقت جو کرائسس ملک میں چل رہے ہیں، میں حکومت کا حصہ رہا ہوں 8 سال تک، آپ یقین کریے سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، اخلاقیات کے طور پر یہ قوم جو ہے یہ بالکل پستی کی طرف جا رہی ہے. اور جس طرح حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. ہمارے پورے ملک کا تو ہم ٹھیکہ نہیں لے سکتے، لیکن کم از کم جس دائرے کے اندر ہم کام کرتے ہیں وہی ہماری جماعت ہے. اور اگر ہماری جماعت ان سارے اصولوں پر قابل ہے جس کا ذکر جناب ڈاکٹر مسعود شہزاد صاحب نے کیا، کہ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں خود رول ماڈل بننا ہے. ہم نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ کی سنت پہ ادا کرنا ہے. جب آپ رول ماڈل بنیں گے تو پھر آپ کے بچے بھی اسی نقش قدم کے اوپر چلیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس معاشرے کا ایک اچھا حصہ بننا چاہتے ہیں. میں کیونکہ ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آسموسس. آسموسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے طور پر نمونے کے طور پر شامل ہوتے ہو یا نمودار ہوتے ہو تو اس کو دیکھ کر، جس کو خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ اس طرح معاشرہ ہے جو وہ آگے بڑھتا ہے. تو ہم جس جماعت کا حصہ ہیں، اگر ہم اس جماعت کو مثالی بنا دیں تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں، تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا. اب اس کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ میری آج مختصراً بات ہوئی ہے، اور آج میں آپ کے سامنے ایک اپنا، میرا نہیں ہے کہ کلیکٹیو سب لوگوں کا ایک خواب ہے، اس کو ویژن کہتے ہیں، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ ویژن کیا ہے؟ وہ ویژن یہ ہے کہ اب ہم نے